اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میں ہوں اسامہ افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ سپیکس۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے بے شمار سپہ سالاروں سے نوازا جنہوں نے مختلف مواقع پر مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوحات سے ہمکنار کیا، جن میں خالد بن ولید، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد کے نام شامل ہیں۔ پیارے دوستو، میدان جنگ میں یہ سپہ سالار دشمنوں کے لیے موت اور اپنوں کے لیے امن و راحت کی نشانی تھے۔ اسلام کے ان سپہ سالاروں نے اپنی منزل کا تعین کرتے ہوئے جب بھی قدم بڑھائے تو رقت و عظمت کے پھول ان کے استقبال میں بکھرتے چلے گئے۔ پیارے دوستو، مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنی دولت، فہم و فراست اور ثقافت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں سے ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ ان کو العدل الوحید کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ وہ عرب کے پہلے شخص تھے جنہوں نے چوری کے سلسلے میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی تھی۔ بعد ازاں اسلامی نظام میں شامل ہوئی اور فوجی مہارت میں بھی حضرت ولید کا جواب نہ تھا، لہٰذا یوں اس بچے کو دولت اور سخاوت کا سرمایہ ورثے میں ملا اور اس بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو مردانہ کھیلوں اور جنگی فن سیکھنے کا شوق تھا۔ آپ نے بچپن میں ہی گھڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی سیکھ لی تھی۔ دوستو، ان خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام حضرت خالد بن ولید تھا۔ کھیل کا میدان ہو یا میدان جنگ، آپ رضی اللہ عنہ کھیل کا پانسا اپنی طرف پلٹنے کے ماہر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ خالد بن ولید نے کشتی میں بھی بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا۔ ایک دفعہ مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ رضی اللہ عنہ کے مد مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو ہرانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر سے جاری تھا اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اچانک خالد کا داؤ چل گیا، اپنے ماموزاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر پٹخا، جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد بن ولید نے مار لیا۔ پیارے دوستو، قبول اسلام سے پہلے خالد بن ولید اسلام کے سخت دشمن تھے۔ جنگی حالات کا تزکیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں خاص کمال حاصل تھا۔ اس ہی ذہانت اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد بن ولید کو کچھ عرصہ تک عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ لیکن یہ سن 628 عیسوی موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں، بازاروں میں رونقیں بڑھ رہی تھیں، کیونکہ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا۔ اس لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے چہل پہل مچا رکھی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی، اس بار بنی مخدوم کا شہزادہ حضرت خالد بن ولید کچھ اداس اور کھویا ہوا تھا۔ وہ شہر میں ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے لا تعلق تھا، جس میں وہ ہمیشہ سے حصہ لیتا آیا تھا۔ ان کی سوچ کا محور ہر روز بڑھتی ہوئی اسلام کی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تر ادوی برتری اور بہترین جنگی ساز و سامان کے باوجود بھی ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ کے دماغ میں جنگ بدر کا نقشہ ابھرنے لگتا، جس میں معمولی ساز و سامان کے ساتھ 313 صحابہ اکرام کی جماعت نے ابو جہل کے بڑے بڑے لشکر کو شکست دی تھی، اور کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانثاری آنکھوں کے سامنے آنے لگتی، اور کبھی آپ خالد رضی اللہ عنہ چشمے تصور میں مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔
آپ رضی اللہ عنہ کا ذہن مسلمانوں کی ان فتوحات کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ رضی اللہ عنہ یہ سوچتے مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے، اور کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ دوستو، اسی کشمکش میں کئی مہینوں کا وقت گزر گیا۔ صلح حدیبیہ کو 1 سال گزر چکا تھا۔ معاہدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں آنے والے مسلمانوں کا منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 2 دن قیام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کے بارے میں اس کے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا بھرپور استقبال کرتے۔ خالد جیسے بندے کو ہرگز اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد ولید نے خالد کو بہت ڈھونڈا مگر ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخرکار ولید نے ایک خط لکھ کر کسی کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب خالد بن ولید آئیں تو ان کو یہ خط دے دینا۔ پیارے دوستو، جب یہ خط خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو ان کی کیا حالت تھی اور اس خط نے کیا کمال دکھایا، اس کے بارے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال مضبوط ہوتا گیا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام جب عمرے کے لیے مکہ میں تشریف لائے تب میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے خط لکھا جس پر تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو جبکہ تمہارے جیسا آدمی اسلام سے کبھی بھی دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کی روشنی سے نکل کر حق کی روشنی کی طرف چلے آؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ خط پڑھ کر میری حالت بدلی اور میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ اسلام لانے کے بعد حاکم شام کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 صحابہ کی فوج تیار ہوئی۔ اس فوج میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ یہ بڑا ہی خون ریز معرکہ تھا۔ مخالفین 1 لاکھ کی تعداد میں تھے اور اس میں مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ اگلے روز اس لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اعلیٰ جنگی اصولوں پر اپنی تھوڑی سی فوج کو جمع کیا اور حاکم شام کی فوج کو تہس نہس کر کے فتح حاصل کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید کی زیر کمان مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک میں فتوحات اسلامی کے ڈنکے بجا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت کے پرچم اٹھا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں شہر ہیرا کے باغیوں کی شرارت اور عہد شکنی کی خبر پا کر حضرت خالد بن ولید نے شہر ہیرا کا رخ کیا۔ مجاہد اسلام کی خبر سن کر اہل ہیرا اپنے محلوں میں جا کر چھپ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے سب قلعوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کئی شب و روز تک قلعوں کو گھیرے میں رکھا اور لڑائی اس لیے نہ کی کہ یہ لوگ شاید راہ راست پر آ جائیں، لیکن جب ان کی طرف سے کوئی دلچسپی نہ دیکھی تو حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد عمرو بن مسیح جو کہ نہایت بزرگ شخص تھا اپنے قلعے سے باہر آیا۔ مسلمانوں نے اس کو حضرت خالد بن ولید کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے عمرو مسیح کی طرف توجہ فرمائی اور کہا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمرو نے جواب دیا کہ 100 برس۔ بزرگ کے ساتھ جو خادم تھا اس کے پاس سے ایک زہر کی پڑیا ملی۔ اس پر خالد بن ولید نے پوچھا، زہر اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس خیال سے اگر تم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اس کو کھا کر مر جاؤں اور اپنی قوم کی ذلت اور تباہی نہ دیکھ سکوں۔ حضرت خالد بن ولید نے پڑیا سے زہر نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور کہا، بے موت کوئی بھی نہیں مرتا،
اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو زہر کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت خالد نے وہ زہر اللہ کا نام لے کر پی لیا۔ اس بزرگ نے خدا پر اعتماد کا یہ منظر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ عمر بن مسیح کی زبان سے یہ جملہ نکل پڑا، جب تک تمہاری شان کا ایک شخص بھی موجود ہے تو تم اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہ سکتے۔ پیارے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ اسلامی لشکروں کے سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ معرکہ یمامہ میں آپ نے صرف 13,000 فوج کے ساتھ مسلمہ بن کذاب کی لاکھوں کی فوج کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ جب آپ بستر مرگ پر تھے تو آپ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، میں نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا ہے، کئی بار اپنے آپ کو ایسے خطروں میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار، تیر اور نیزے کا نشان نہ ہو، مگر افسوس، موت نے مجھے بستر پر دبوچ لیا، میدان جنگ میں شہادت نصیب نہ ہوئی۔ اس پر لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا ہے۔ آپ اگر کسی کافر کے ہاتھوں مارے جاتے تو اس کا مطلب تھا کہ ایک دشمن خدا نے اللہ کی تلوار کو توڑ ڈالا، جو ناممکن تھا۔ یہ سن کر آپ کو کچھ اطمینان نصیب ہوا۔ حضرت خالد نے جنگ احد سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور تک تقریباً 41 جنگیں لڑیں اور ان جنگوں میں سے ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ حضرت خالد بن ولید نے شام کو فتح کیا، حمص کو اپنا مسکن بنایا اور اسی شہر میں آپ نے 21 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ کی وفات کی خبر جب شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو آپ بھی آپ دیدہ ہو گئے اور اہل مدینہ سے فرمایا، اس خبر پر جو آنکھ رونا چاہتی ہے آج رو لے، کیونکہ ابو سلیمان جیسے لوگوں پر رونے کے مواقع پھر نہیں ملیں گے۔ حضرت خالد بن ولید کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو صحابہ رسول تو رو ہی رہے تھے، لیکن ان کا گھوڑا جس پر سوار ہو کر تمام جنگیں لڑیں، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ پیارے دوستو، گھوڑے سے حضرت خالد بن ولید کی محبت کا منظر تو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نوجوان نسل کو سپہ سالاروں کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔